بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 21 ستمبر اور ہفتے کی صبح ہے اور آج ہم بات چیت کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے لاہور میں جلسے کی جس میں بالآخر خدا کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ایک طویل عرصے کے بعد لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگرچہ یہ مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، انتظامات سارے پلان جو بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ مینار پاکستان کا تھا تاکہ اس کو ایک بار پھر نہ صرف بھرا جائے بلکہ اس کے باہر جو وسیع و عریض علاقہ ہے اس کے اندر بھی ایک پورا کا پورا عوامی سمندر جو ہے کہ وہ لایا جائے اور اپنی ایک سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے۔ لیکن حکومت کو جو مختلف ذرائع سے سرکاری ذرائع ہوتے ہیں، جو ضلع سطح کے اوپر، تحصیل سطح کے اوپر جو ان کی اپنی اسپیشل برانچ، انٹیلیجنس ایجنسی، ضلعی انتظامیہ اور پولیس، یہ ساری جو رپورٹس جو ہے کہ حکومت کو روزمرہ کی بنیاد کے اوپر ملتی ہیں، ان رپورٹس کے مطابق ایک بار پھر حکومت پنجاب کی پاؤں کے نیچے سے زمین سے رک گئی کہ یہ رپورٹس اس نوعیت کی تھیں کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لاہور میں لوگ اکٹھے ہوں گے جتنی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی مینار پاکستان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ہی سب سے بڑا اجتماع کیا تھا۔ اگرچہ 21 اکتوبر کو گزشتہ سال میاں نواز شریف صاحب جب لندن سے واپس آئے تھے 4 سال کی خود ساختہ جلاوطنی مکمل کر کے، تو اس وقت پورے ملک سے جو ہے کہ تمام کی تمام ریاستی اور حکومتی مشینری نے انتظامات کیے، گاڑیوں کا انتظام کیا، لوگوں کے لیے کھانے کا، کرایوں کا اور آمد و رفت کا ہر انتظام کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے مینار پاکستان کا جلسہ جو ہے کہ وہ اگرچہ پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ جلسہ قابل ذکر جلسہ تھا، اس کو ناکام جلسہ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک اچھی خاصی کثیر تعداد تھی عوام کی اور پی ایم ایل این نے ابھی ماضی قریب میں جتنے بھی جلسے کیے ہیں ان کی نسبت وہ ایک اچھا نمبر کے اعتبار سے اچھا شو تھا، لیکن پی ٹی آئی کے مقابلے میں وہ ایک ویک شو دکھائی دے رہا تھا اور اس کی دو بنیادی وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ کیونکہ اس میں پوری کی پوری ریاست، حکومت، مشینری، سول انتظامیہ اور ضلعی انتظامیہ اور اس کے اندر پولیس کا اور تمام جتنے بھی آپ ادارے کہہ سکتے ہیں حکومت کے، ان سب کا استعمال کیا گیا تھا لوگوں کو لانے کے لیے، وسائل سرکاری استعمال کیے گئے تھے۔ اور دوسرا جو ہے کہ اس میں اگر آپ عوام کی شرکت کے ساتھ ساتھ عملی شرکت اگر دیکھیں، جوش و خروش دیکھیں، میاں صاحب کے اگر نعروں کے یا ان کی گفتگو کے اندر جو رسپانس دیکھیں جلسے سے، تو وہ جو ہے کہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ جبکہ تحریک انصاف کا اگر ہم جائزہ لیں تمام جلسوں کا، اور ابھی اس جلسے کو بھی اگر لاہور والے کو اس کے اوپر جو ہے کہ آج اب تمام دن جو ہے کہ لوگ وہاں پہ مزید آئیں گے، قافلے بھی آئیں گے اور یہ ساری شام تک جو ہے کہ ساری صورتحال واضح ہوئے گی، لیکن آج رات جو ہے کہ تمام رکاوٹیں این او سی جاری کر دیا گیا۔ پہلے خبریں آ رہی تھیں جی کہ یہ مینار پاکستان پہ نہیں ہوگا، شہر سے باہر ہوگا، جلو پارک کی پہلے خبریں آئیں، پھر جو ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک دم سرکولیٹ ہو گئیں، پھر اس این او سی کو منسوخ کیا گیا اور پھر اس کو جو ہے کہ کانا سبزی منڈی جو ہے مویشی منڈی، یہ اس ایریا کے اندر، اور اسلام آباد میں بھی باہر سنگجانی رکھا گیا جو مویشی منڈی کا علاقہ تھا، یہاں بھی شہر سے باہر رنگ روڈ کے اوپر رکھا گیا۔ لیکن شام کو اعلان ہوتے ہی اس کے چند منٹ بعد ہی جو ہے کہ جو جلسہ گاہ تھی اس میں ایک طرف تو پی ٹی آئی کا جو ہے ساز و سامان سٹیج کی تیاری شیاری کے لیے جو پہنچا اس پہ بھی پولیس نے رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دی، دوسرا پھر اس طرف جانے والی جو شاہراہیں تھیں ان کو بھی بند کرنا شروع کر دیا گیا۔ مینار پاکستان جو ہے کہ وہ ایک دو دن پہلے سے ہی وہاں پہ کنٹینر لگانا شروع کر دیے گئے تھے، اور جس طرف کا این او سی دیا گیا بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے اسلام آباد میں سنگجانی کا این او سی دیا گیا، اور پھر جو مرگلہ روڈ ہے شارع ایران بھی جس کو نام دیا گیا ہے، اس کا روٹ دیا گیا تھا اسلام آباد کے شہریوں کو، لیکن اسی سڑک کے اوپر جو ہے کہ وہاں کنٹینر بھی لگا دیے گئے تھے۔ یہ بھی بڑی حیران کن صورتحال ادھر بھی آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود رات گئی جو ہے کہ آپ نے بہت سے مناظر سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھے، لوگوں کو دیکھا کہ وہاں پہ ایک اچھی خاصی تعداد، اور یہ پی ٹی آئی کا ایک جو ہے کہ یہ بھی ایک کلچر نیا انہوں نے ڈیولپ کیا ہے کہ جو جلسے سے پہلے رات ہوتی ہے اس کو جو ہے کہ جلسے کی چاند رات کے طور پر مناتے ہیں، اور اللہ گلہ، اور اس میں فیملیز، بچے، نوجوان، بزرگ، بوڑھے، مختلف لوگ جو ہے کہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک پورا جلسے کا ایک میلے کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی آپ کو چیزیں نظر آئیں، ساری رات کے وہاں پہ ہلہ گلہ ہوتا رہا۔ دوسرا بات یہ ہے کہ اس سے پہلے پورے پنجاب کے اندر اور لاہور میں بالخصوص جو ہے کہ دوبارہ سے مقدمے قائم کیے گئے، گرفتاریاں قائم ہوئیں کارکنوں کی، رہنماؤں کی،
پھر ایسے لوگوں کی جو زیادہ متحرک ہیں ان کے فیملیز کو، ان کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کو اٹھایا گیا، خواتین کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا، تشدد کی بہت ساری آپ کو تصاویر سامنے آئی ہوں گی، لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، لیکن یہ سب کی سب جو ہے کہ وہ رائے گاں گئی کوششیں، ناکام ہوئی کوششیں۔ اور اس وقت جو مختلف شہروں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں، اور ایون لاہور کے اندر بھی جو گہما گہمی نظر آئی ہے ایک طویل عرصے کے بعد، ایک اچھی خاصی، اس سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان کی پکار کے اوپر ایک بار پھر صرف لاہور نہیں بلکہ پنجاب نے، اور پنجاب سے باہر بھی جو ہے کہ خیبر پختونخوا ان کا بالکل ہوم گراؤنڈ ہے، وہ تو عمران خان کا جو ہے کہ 90% لوگوں نے وہاں پہ ان کو ووٹ دیا، اور سندھ سے جو ہے کہ وہاں سے بھی جو ہے کہ لوگوں نے لبیک کہا عمران خان کی کال کے اوپر، اور جو ہے کہ وہ لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ لوگ پہلے سے ہی لاہور پہنچ چکے تھے، کچھ لوگ جو ہے کہ رات گئی جو ہے وہ روانہ شروع ہو گئے، اور اگین سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا جو ہے اس نے ایک بڑی جاندار کمپین ود ان منٹس جو ہے، منٹ سیکنڈز کے اندر جو ہے کہ انہوں نے اس کے QR کوڈز اور اس کے میپس، گوگل میپس اور ہر چیز کرا کے جو ہے کہ وہ جگہ جو عموماً اس قسم کے سیاسی مخالفین تصور کرتے ہیں کہ شہر سے باہر کر دیں، دور کر دیں، انجانی جگہ پہ کر دیں جہاں پہ شاید صرف 1-2 سڑکیں جاتی ہوں، تو آپ وہاں پہ لوگ ڈھونڈتے رہیں گے سارا دن، جلسہ گاہ نہیں ملے گی، اور عین شام کو رات کو یہ اناؤنس ہوا جی فلان جگہ ہے، اور اگلے دن آپ کو دوپہر کو جلسہ کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے کہ وہ بالکل سوشل میڈیا کمپین نے ان کی دھڑام سے اسی طرح سے جیسے 8 فروری کو الیکشن میں جو ہے کہ عوام نے مسترد کیا ان لوگوں کو، اور تمام تر کوششوں کے باوجود لوگوں نے اپنے امیدواروں کے نشان ڈھونڈ کے ووٹ دیا، اسی طرح ابھی بھی جن لوگوں نے جلسہ گاہ پہنچنا ہے وہ خود بخود جو ہے کہ گوگل میپ، QR کوڈ، ہر چیز ڈھونڈ کے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ ایک یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ اس جلسے کے حوالے سے اس کے اثرات جو ہے کہ کیا ہوں گے پنجاب کے اندر بالخصوص، کیونکہ پنجاب ایک بطور پولیٹیکل پارٹی PTI ایک ڈیڈ صوبہ نظر آ رہا تھا، اگرچہ لوگوں نے ووٹ دیا 8 فروری کو، بہت زیادہ دیا، لیکن جب تک پنجاب نہیں اٹھتا، جب تک پنجاب کے اندر کوئی تحریک نہیں شروع ہوتی، جب تک پنجاب کے اندر کوئی عوامی لہر نہیں پیدا ہوتی، ہلچل پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک اسلام آباد کے اوپر دباؤ نہیں بڑھتا۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا جو ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے، اور ابھی تک جو ہے کہ چاہے عمران خان جب سے گرفتار ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک 1-2 مواقع درمیان میں ایسے آئے تھے کہ لاہور کے اندر ہمیں تھوڑی سی ارتعاش نظر آیا تھا عوامی، یا 8 فروری کو ہے لوگوں نے نکل کے ووٹ ڈال کے جو ہے کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس کو قبول نہیں کیا گیا، اس کے ساتھ دھاندلی کی گئی، ڈاکہ زنی کی گئی، شب خون مارا گیا، وہ الگ ساری داستان ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے کہ عوام نے یہ ثابت کیا تھا۔ ابھی اس میں NOC ملنا جو ہے سب سے بڑی کامیابی ایک تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت کے اندر، نظام کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے اوپر جو لوگ دعویٰ کرتے تھے جی کہ ریڈ کراس لگ گیا ہے یا ختم شد ہو گئے ہیں، وہ چیز نہیں ہے۔ ابھی آپ اسلام آباد میں سنجانی میں جو ہے کہ اجازت نامہ ملا، اور وہ ہوا بھی، جلسہ ہوا، کامیاب جلسہ ہوا، بڑا تگڑا جلسہ ہوا۔ ابھی لاہور کے اندر یہ 2 طاقت کے مراکز ہیں پاکستان میں، اسلام آباد اور لاہور۔ اب لاہور کے اندر جو ہے کہ NOC دیا گیا ہے۔ NOC کی کنڈیشنز میں اگر جائیں تو آپ کو بہودہ ترین کنڈیشنز آپ کو ملیں گی، پہلے بھی 45 شرائط جو ہے کہ یہ جلسوں کی عائد کی گئی ہیں اسلام آباد کے اندر بھی، باقی جگہوں کے اوپر بھی جب بھی یہ اپلائی کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر 3-4 ایسی شرائط بھی ہیں جس کے اندر کچھ شرپسندی کی بو آتی ہے۔ فار ایگزامپل اس میں کہا گیا جی کہ دوسرے شہروں سے کوئی جتھے نہیں لائے جائیں گے۔ اب یہ ورڈز جو ہے جتھے نہیں لائے جائیں گے، یہ بذات خود جو ہے کہ ایک تعصب پسند سوچ کی عکاسی کرتا ہے، یہ بذات خود جو ہے کہ ایک نفرت انگیزی کی عکاسی کرتا ہے، یہ سوچ کی کہ جو یہ بنانے والے ہیں کہ ان کے ذہنوں کے اندر کتنا تعصب یا نفرت بھری ہوئی ہے، وہ اس چیز کی عکاسی کر رہا ہے۔ باہر سے آنے والے، دوسرے شہروں سے آنے والے لوگوں کو جتھا قرار دیا جا رہا ہے، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے۔ اسی ملک کے اندر PMLN نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی، JUI نے بھی ماضی میں کتنے لانگ مارچ کیے ہیں، کتنے دھرنے دیے ہیں، ان گنت بے شمار تحریکیں چلی ہیں، ایسی بات نہیں کی گئی تھی، آمرانہ دور کے اندر بھی ایسی باتیں نہیں کی جاتی، یہ کیا گیا۔ دوسرا اس کے اندر یہ کہا گیا جی کہ کوئی افغان جھنڈا کوئی نہیں لے کر آئے گا۔ اب ہمیں تو پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی ریلیز یا جلسوں کے اندر افغان جھنڈا نظر نہیں آیا تھا، یہ اسپیسیفکلی یہ چیز لکھنا، اور پھر آج شام کو ہی، گزشتہ شام کو ہی ایک تاجروں کی میٹنگ تھی، اور اس میں جو ہے کہ پولیس نے دھاوا بول دیا اور وہاں سے ایک تاجر کو اٹھا لیا، اور یہ سمجھ کے جی کہ PTI کے ہیں، اور پھر تاجروں نے وہ ہڑتال کر دی، دکانیں بند کی، روڈ بند کیا، وہاں پہ ٹائر بھی جلائے۔
تو اس کو پی ٹی آئی سے اب ذمہ دار جو ہیں منسٹر جو ہیں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی جلاؤ گھیراؤ، جی ابھی تو جلسے کی اجازت ملی ہے اور یہ جلاؤ گھیراؤ شروع کر دیا گیا ہے، ایسی جماعت کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ذہن کے اندر جو ہے وہ جو 9 مئی کی صورتحال تھی، جو اسلام آباد کے اندر بھی کہ جی پولیس سنگجانی میں جلسہ ہو رہا تھا اور جو ترنول ہے 10 کلومیٹر دور ہے جی، وہاں پہ جی جلسے کے شرکا نے پولیس کے اوپر جو پتھراؤ کر دیا اور یہ جناب دھاوا بول دیا اور پھر اسلحہ چھین لیا، یہ سارا کچھ۔ تو یہ چیزیں ہمیں یہاں بھی نظر آ رہی ہیں کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو ہے شرپسندی جو ایلیمنٹ ڈالے گئے ہیں وہ کہیں نہ کسی کے ذہن کے اندر ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو کارکنوں کو بڑا محتاط رہنا ہوگا۔ دوسری بات جو ہے کہ اس میں ایک اور معاملہ جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہاں پہ خبریں چلوائی گئیں اسلام آباد کے اندر، اور وہ یہ جی کہ جو سنگجانی کے اندر جلسہ ہوا تھا اس کے اندر بہت سے شرپسند تھے اور جو مفرور ہیں یا مطلوب ہیں، اور ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں، پنجاب پولیس سے رابطہ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ کوئی کہہ رہا ہے جی 4000، کوئی کہہ رہا ہے جی 5000، کوئی کہہ رہا ہے جی 1000 2000 لوگ جو ہیں کہ وہ مطلوب ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پہ ٹیمیں بھیجی جا رہی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے کہ یہ ایسی چیز کوشش کی جائے گی کہ کارکنوں کو اشتعال دلایا جائے، جو باہر سے لوگ آئے ہیں، یا کوئی ایسی کام کیا جائے کہ ایک بار پھر جو ہے تصادم یا ٹکراؤ ہو اور اس کے نتیجے میں پھر نئے مقدمات اور پھر نئی چیزیں اور پھر نئی گرفتاریاں اور نئے معاملات سے شروع ہوں، جیسے سنگجانی جلسے کے بعد شروع ہوا تھا۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں آج کیا مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اور آج شام جلسے کے بعد بھی جو ساری صورتحال ہے اس کا بھی انالیسس کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔